السلام علیکم دوستو، نیشنل سانگز کسی بھی قوم کی زندہ دلی کی شناخت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کن لوگوں نے ملی نغموں کو تخلیق کیا، کس نے گایا، کون شاعر تھا، سب سے زیادہ قومی گیت کس نے لکھے، کون سا قومی نغمہ سب سے زیادہ مقبول عام ہوا، آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی اور دلچسپیوں سے بھری ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلے ہندوستانی نے اسلام قبول کیا۔ جون 1947 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنے خطاب کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو عام عوام کو یقین ہو چلا کہ اب پاکستان کے وجود میں آنے کی بس رسمی سی کاغذی کارروائی ہی باقی ہے۔ 14 اگست 1945 کو جب جاپان نے امریکی و اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تو آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی اس تقریب میں تھا۔ واپسی میں وہ ہندوستان آیا تو یہاں صحافیوں نے اس سے آزادی کی تاریخ پوچھی تو اس نے بے ساختہ 14 اگست 1947 کی تاریخ دے ڈالی۔ اخبارات کے ذریعے یہ خبر جب پورے ہندوستان میں پھیلی تو ہمالیہ سے کچھ ہندو مذہبی پنڈت پریشان ہو گئے کہ یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہوگی، ملک کے لیے بدشگنی ہوگی۔ وہ 14 کے ہندسے کو غلط قرار دے رہے تھے۔ کانگریس کے لیڈران نے ان کے اعتراض کو بجا مانا اور 15 اگست کو آزادی پر زور دیا، جبکہ مسلمانان ہند نے 14 اگست کو ہی بہتر جانا کیونکہ اس دن 26 رمضان 1366 ہجری کا دن ہونا تھا۔ مسلمان رمضان کی اس رات کو شب قدر کے طور پر مناتے تھے۔ یوں 14 اگست 1947 کی رات کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کے پروانے پہ دستخط کیے تو ریڈیو پاکستان سے سید مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز آئی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، اور پاکستان بننے کی خبر نشر کی گئی۔ پاکستان تو 14 اگست کو ہی، البتہ انڈیا 15 اگست کو اپنا یوم آزادی منانے لگی۔ سن 47 میں آزادی پانے تک پاکستان انڈیا کے لوگوں نے اس جدوجہد کے دوران نعرے، اقوال اور تقریروں کے حصے ہی آزادی کے بعد نیشنل سانگز تخلیق کرنے کا سبب بنے۔ پاکستان میں بیداری فلم میں پہلی بار ملی نغمے پیش ہوئے، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، سلیم رضا اور منور سلطانہ کی آواز میں یہ گیت مقبول عام ہوئے۔ انہیں فیاض ہاشمی نے لکھا۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے 65 کی جنگ کے دوران جو شاہکار قومی و ملی نغمے گائے وہ پاک افواج کی حوصلہ افزائی اور داد و تحسین کی عمدہ تصویر کشی تھے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے، غلام مصطفیٰ تبسم اور اے وطن کے سجیلے جوانوں، جمیل الدین عالی نے تحریر کیے۔ یہ اور میڈم کے دوسرے دیگر قومی گیت کافی مقبول عام ہوئے۔ اسی زمانے میں احمد رشدی اور دیگر گلوکاروں نے قومی ترانے کو بھی پڑھا۔ 60 کی دہائی میں فلم، ریڈیو اور ٹی وی سے گائے بگائے قومی نغمے جاری ہوتے رہے کہ ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹس کے ذریعے بھی یہ تیزی سے عوام میں سنے جانے لگی۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن مسعود رانا اور شوکت علی کی فلم خاک اور خون ملت کا پاسبان ہے، محمد علی جناح مسعود رانا نے خوب گایا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور قومی گیت لکھنے کا اعزاز جمیل الدین عالی کو حاصل ہے۔ ہم مصطفی ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کی مٹی گواہ رہنا، جیوے جیوے پاکستان، جو نام وہی پہچان، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، یہ ملی نغمے عوام میں خوب سنے اور پسند کیے گئے۔ نصرت فتح علی کا گایا ہوا محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان بہت مشہور ہوا۔ عالمگیر اور بینجامن سسٹرز نے بھی کچھ یادگار ملی نغمے گائے۔ خیال رکھنا اور تم ہی سے اے مجاہدو ان کے مشہور گانے تھے۔ سائیں انگن فقیر نے بھی اتنے بڑے جیون ساگر میں گایا۔ 87 میں جنید جمشید کے گروپ
وائٹل سائنس نے شعیب منصور کے ساتھ دل دل پاکستان تخلیق کیا۔ یہ پاکستان کا پاپولر ترین قومی گیت بنا۔ پاپ میوزک میں یہ پہلا ملی نغمہ تھا، بعد میں اور بھی پاپ ملی نغمے بنائے گئے۔ علی عظمت اور سلمان احمد نے صابر ظفر سے لکھوایا، اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار۔ روایتی ملی شاعری کے بجائے یہاں حوصلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی، جو کامیاب رہی۔ اس گانے کے بارے میں علی عظمت کا بیان ہے کہ ایک بار اندرون سندھ سے ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ زندگی کے حالات سے تنگ ہو کر گلے میں پھندا ڈالنے کے بعد خودکشی کرنے ہی والا تھا کہ گلی میں کسی گاڑی سے یہ نغمہ اے جذبہ جنوں بجتا سنائی دیا تو اس نے خودکشی کا فیصلہ کینسل کر دیا۔ علی عظمت کا مزید کہنا تھا کہ ان کے اس گیت نے کم از کم ایک نوجوان کی جان تو بچائی۔ اگست کا مہینہ پاکستان بھر میں آزادی کے مہینے کے طور پر مشہور ہے۔ بچے بڑے ہری بھری جھنڈیاں، جھنڈوں اور سبز لباس کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔